پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں جہنم سے انسان کو بچاتی ہے اسے اختیار کرنا انسان پر واجب ہے۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کو جہنم کی آنکھ سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کا اختیار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو، یعنی ان تمام چیزوں کو اختیار کرو جو آگ سے بچاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کا حکم آئے تو حکم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اس سے یہ چیز سمجھے کہ انسان اگر وہ تمام چیزیں اختیار نہ کرے جو آگ سے بچاتی ہے تو وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان کو بچنا بھی ضروری ہے۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں انہیں شیطان اس طرح سے اللہ سے بدگمان کر دیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے تو ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ ہم نے لوگوں سے سنے، اور کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت نہ بھی ملے تو چلے گا، بس جہنم سے بچ جائے۔ جنت میں داخلہ نہ بھی ملے تو چلے گا، جنت کے ارد گرد کوئی جگہ ہو وہاں مل جائے، بس جہنم نہ ملے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے سے کیا انسان جہنم سے بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ آگ سے بچنا واجب ہے، ضروری ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز سے بچنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اس سے انسان بچے۔ خالی جو ہے خواہشات پر، ارمانوں پر اپنی جو ہے عمارت تعمیر نہ کرے، اپنی خواہشات کے اوپر کوئی عمارت تعمیر نہ کرے، کیونکہ ایسی بھسبھسی زمین پر کوئی کیل گاڑنے کی کوشش کرے گا تو کیل اس میں گڑے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو انسان یعنی قرآن کریم انسان کو جد و جہد اور اسی طرح عمل پر ابھارتی ہے۔ کوئی کچھ بھی نہ کرے تو یہ آیت کا مفہوم ہی غلط ہو جائے گا۔ کچھ اس قسم کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کچھ کرنا نہیں ہے، معاملہ صرف دل کا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دل کا ہے، دل اللہ سے ملا لو بس، باقی کچھ کرنا نہیں ہے۔ تو وَاتَّقُوا النَّارَ کا مفہوم تو غلط ہو گیا۔ آگ سے بچو یعنی وہ تمام چیزیں اختیار کرنی ہے جو آگ سے بچاتی ہے۔ کفر سے بچنا پڑے گا، شرک سے بچنا پڑے گا، بدعتوں سے بچنا پڑے گا، گناہ سے بچنا پڑے گا، خواہشات کی پیروی سے بچنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزوں سے دور رہنا پڑے گا، اور وہ تمام کام جو کرنے کے اسے کرنا پڑے گا۔ یہیں پر ایک بات یہ بھی سمجھے کہ جو کام اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کوئی انسان اسے نہیں کرتا ہے، جو کام کرنے کے ہیں انسان نہیں کرتا، تو یاد رکھیے ایسا انسان کبر میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ کرنے کی کام کو نہ کرنا یہ کبر ہے، اور نہ کرنے کی کام کو کرنا یہ شہوت ہے، لالچ ہے۔ جو کام نہیں کرنے کے لیے کہے گئے ہیں اس کو انسان کرتا ہے تو وہ لالچ ہے، اس کی ہرس ہے، جو مذموم ہرس ہے۔ اور اسی طرح جو کام کرنے کے ہیں ان کو نہ کرنا یہ کبر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شیطان کو کیا، ابلیس کو، فرشتوں اور ابلیس کو کیا کہا گیا تھا؟ سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، سجدہ کرنے کا کام تھا، نہیں کیا۔ کیا کہا اس نے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، کبر آ گیا تھا اس کے اندر۔ تو کرنے کا کام جب نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب انسان کے اندر کبر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو ایک کام نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، کیا؟ درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو درخت کے قریب جو گئے کبر کی وجہ سے نہیں گئے، ان کو لالچ آ گیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کے لالچ دلایا تھا کہ ایسا درخت ہے کہ ہمیشہ یہیں پہ رہنے مل جائے گا، اگر اس کے پھل کھا لیے تو، یا اس درخت کا پھل آپ نے چکھ لیا تو لالچ دیا تھا۔ اور یہاں جو لائف ملی ہوئی ہے آپ کو زندگی، یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں اگر ہماری زندگی میں اللہ کی اوامر نہیں ہے، یعنی ہم اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ کبر ہے ہمارے اندر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کوئی کام کسی کو حکم دیا جا رہا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے تو کبر پایا جاتا ہے، اور کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے پھر وہ کر رہا ہے تو یہ شہوت پائی جاتی ہے۔ دونوں کا علاج قرآن میں بتایا گیا ہے۔
شہوت کا علاج عبادت سے کیا جائے، عبادتیں کرنے لگ جائے انسان تو انسان کی لالچ ختم ہوگی، جو لالسا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی لالسا بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں دنیا کماؤ، خوب کماؤ دنیا لیکن اسی ہاتھ پر رہے، اس پر نہ چڑھے۔ دنیا ہاتھ پر رہے، ہاتھ سے نکل جائے، دل پر نہ چڑھے۔ جس کے دل پر دنیا چڑھ جاتی ہے پھر اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا، اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سکہ لیجئے، پیسے کا ایک دینار و درہم لیجئے یا روپیہ پیسہ ڈالر لیجئے، اپنی آنکھ کے سامنے رکھیے، پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی، پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی، دنیا نظر نہیں آئے گی، بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے چھپ جائے گی۔ اور جو آدمی پوری دنیا کو اپنی آنکھوں میں سنبھالے تو کیا آخرت نظر آئے گی؟ آخرت نظر نہیں آتی، آخرت کو نظر نہیں آتی، صرف دنیا نظر آتی۔ تو وَاتَّقُوا النَّارَ کا مفہوم یہی ہے کہ وہ تمام چیزیں اختیار کیا جانا چاہیے، صرف دل کا معاملہ یہاں نہیں ہے۔ جب دل اللہ سے ملتا ہے تو دل کے تابع پورے انسانی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پیر سب دل کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ کون سا دل ہے جو اللہ سے مل گیا اور ہاتھ پر اس کے تابع ہی نہیں ہے؟ ہاتھ پر اس کے تابع نہیں ہے، فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہنم تیار کر دی گئی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ جہنم تیار کر دی گئی ہے اور اب بھی موجود ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں جنت تو تیار ہے، جہنم تیار نہیں ہے، جہنم ابھی موجود نہیں ہے، اس کو لایا جائے گا، بعد میں تیار کیا جائے گا۔ لیکن آیت کریمہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، جہنم تیار کر دی گئی ہے، موجود ہے، اعدت تیار کر دی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو یہ معلوم ہوئی۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی، اہل نار اصل میں کون ہے؟ الکافرون۔ جہنم والے جہنمی اصل کون ہے؟ کافر لوگ، یعنی انہی کے لیے اصلاً تیار کی گئی ہے جہنم۔ کیا کہا گیا؟ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جس کے اندر کفر ہے وہ جہنم کے لیے تیار کیا گیا ہے، جہنم اس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جن کے اندر کفر نہیں ہے، کفر نہیں ہے، صرف وہ گنہگار ہیں، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ تمام گناہ کی عوض اس کے اعمال کے بقدر ان کو کیا ہے؟ سزائیں دی جائیں گی، لیکن ایک نہ ایک دن انہیں اس جہنم سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے وہ تیار نہیں کی گئی، نکالے۔ لیکن مشرک، کافر، اس طرح جتنے لوگ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں کفر کی قبیل کے، یہ تمام لوگ اس سے نکالے نہیں جائیں گے، قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ لیکن باقی جتنے گنہگار ہوں گے کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت سے وہ نکالے جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ نہیں، آگ دو ہے۔ کیا ہے؟ دو آگ ہے، ایک آگ کافروں کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ ہے، اور ایک آگ گنہگاروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے، اللہ نے ایک ہی آگ کا تذکرہ کیا ہے، بس آگ کی عذاب میں جو ہے وہ کمی زیادتی ہو رہی ہے۔ جن کے گناہ کم ہیں ان کو غم یا عذاب کی پورے درجات ہیں، درجات نہیں، درکات ہیں۔ جہنم کے درکات یعنی اس کے نچلے طبقے ہیں، اور جنت میں درجات یعنی اونچا طبقہ۔ درکات اور درجات دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، اونچائی میں جو چیز ہوتی ہے وہ درجہ کہلاتا ہے، اور نچلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ درکہ کہلاتا ہے، درک جس کو کہتے ہیں۔ تو جہنم کی گہرائی ہے، طبقے ہیں نیچے، اور جنت کے اونچے طبقے ہیں۔ تو بہرحال انسان کے عمل کے حساب سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، کبھی عذاب میں جو ہے سختی ہوتی ہے، لیکن آگ صرف ایک ہی ہے، جہنم صرف ایک ہی ہے۔ تو یہ تین باتیں بیان کی گئی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی۔